بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا۔ میرے معززین سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے دن ہم نے یہ بیان شروع کیا تھا۔ ہماری بات جو پہنچی وہ یہاں تک تھی کہ آزر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کا عزم کیا۔ شیطان نے ان کے دل میں، ان کے دماغ میں ڈالا کہ اس کو مار دیا جائے۔ جو میں نے آیت پاک پڑھی اس میں اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم کا ذکر کرو، میرے ابراہیم کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں اپنے صابروں کو آزماؤں گا خوف سے، بھوک سے، مال سے اور پھلوں کی کمی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام آزمائشوں میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ تو دوستان محترم، آزر نے جب یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں مار دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ آپ خلیل ہیں، آگے چل کر رب نے ان سے کام لینا ہے۔ اس وقت آپ چھوٹے تھے جب شیطان نے دل میں یہ ڈالا کہ آپ کو مار دیا جائے، لیکن رب تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آزر اس میں کامیاب نہ ہو سکا، شیطان ناکام ہو گیا۔ آپ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے،
بہت سی آزمائشوں سے آپ کو گزارا گیا، حتیٰ کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا وطن چھوڑ دو۔ آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، مکہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پر جب آپ آ گئے تو آپ کی جو زوجہ مبارکہ تھی، ان کے بطن میں بچہ ہونے والا تھا۔ آپ کو حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب اس جنگل و بیاباں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مبارک کو وہاں چھوڑ دیا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ بہت کٹھن مشکلات سے آپ کو گزارا گیا، بڑا بڑا امتحان لیا گیا۔ اب ایک وقت پھر ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر اللہ کے حکم سے مکہ میں آئے۔ وہ بچہ جوان ہو چکا تھا۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو آپ کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اس بچے کو، بلکہ بچے کا نام بھی نہیں لیا، اللہ نے کہا کہ جو تیرے کو پیارا ہے میری راہ میں قربان کر دے۔ 3 دن وہ خواب آتا رہا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے بات کی کہ سب سے پیارا تو مجھے تو ہی ہے، اور جب بات کی بیٹے سے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے صابروں میں سے پاؤ گے، آپ کو جو رب نے حکم دیا ہے وہ آپ کر گزرے۔ اب حکم اللہ دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو میری راہ میں۔ پہلے شیطان نے حکم دیا آزر کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار دو۔ حکم ایک شیطان کا ہے، ایک اللہ کا ہے۔ شیطان کا حکم وہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن رب تو رب ہے، مالک کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا شیطان کو کہ جو میرا پیروکار ہے، جو میرا بندہ ہے، جو میری بندگی کرنے والا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے۔ جو تیرا پیروکار ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ تو جب میدان عرفات میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی لشکر کو لے آئے، اب آپ کو لٹا لیا گیا، چھری چلانے کے لیے آپ تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت سے جا کر مینڈا لو اور حضرت عین کی جگہ اس مینڈے کو لٹا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی میں جب سے میں بنا ہوں اتنی برق رفتاری سے 2 دفعہ میں سفر کیا ہے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے۔ اب دیکھو نا، ٹائم بھی بہت کم ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھے۔ جب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک طرف کر دیا گیا اور مینڈا وہاں پر رکھ دیا گیا اور مینڈے کو حلال کر دیا گیا۔ تو دوستان محترم، بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ کے حکم کو ماننا۔ ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے حکم دے دیا کہ تم میرے ابراہیم کی سنت پر عمل کرو۔ اگر خدا نخواستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو ہم سب کو اپنے بیٹے ذبح کرنے پڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، لہذا آپ علیہ السلام کو بچا لیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
اور ان کی جگہ میڈا رکھ دیا گیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بچا کر ہم سب کو اس سنت سے بچا لیا جو وہ سنت ادا کرنی تھی۔ کیونکہ میڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی ہر سال یہ قربانی ادا کرو، یہ سنت ادا کرو میرے رحیم کی، تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ اللہ کے حکم کی تائید کرنی ہے۔ یہ جو ہم سنت ادا کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہر سال یاد دلایا ہے کہ تم میری عبادت کرتے ہو، میری بندگی کرتے ہو تو میرا حکم بھی مانو۔ اب حکم جو ماننا ہے جو بندے کے اختیار میں ہے۔ جب بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اتنی مدد فرماتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ برے کام کرتے ہیں اس میں مانگتے ہیں تو اس میں اللہ مدد نہیں کرتا، شیطان مدد کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مدد مانگے۔ تو میرے دوستان محترم، ملا نصیر صاحب ایک بہت عالم گزرے ہیں، ان کے پاس 4 بچے آئے، ان بچوں کو ایک تھیلی ملی جس میں اخروٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ تھیلی لے لیں اور یہ ہمیں تقسیم کر دیں، ہمیں تقسیم کر دیں۔ بچوں چاہ کہ اگر ہم کہیں گے کہ انسانوں کی طرح تقسیم کر دو تو انسان تو ناانصافی کرے گا۔ تو ملا صاحب نے پوچھا کہ بھی کس طرح تقسیم کروں، انسانوں کی طرح یا اللہ کے طریقے کی طرح؟ انہوں نے کہا اللہ کے طریقے کی طرح کر دو۔ آپ نے تھیلی میں ہاتھ ڈالا، کسی کو 2 دے دیے، کسی کو 4 دے دیے، ایک کو دیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ملا جی آپ کیسا کام کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ کیسی تقسیم کی ہے؟ آپ نے یہ کس قسم کی تقسیم کی ہے کہ ایک کو دیا ہی نہیں ہے، کسی کو زیادہ دے دیا؟ انہوں نے کہا یار آپ لوگوں نے کہا تھا اللہ کے طریقے کی طرح کر دو، تو یہ اللہ کا طریقہ تو یہی ہے۔ انہوں نے یہ راز سمجھایا ہم لوگوں کو اور ان بچوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ جس کو نہیں ملا اس بچے کو رب نے آزمایا کہ کیا وہ میرے رضا پہ راضی ہے یا وہ شور و غل کرتا ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا آنے والے لوگوں کے لیے کہ اگر ہمیں نہیں ملتا تب بھی شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو اس کام میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اگر مجھے تھوڑا مل گیا ہے تب بھی میں راضی ہوں، اگر زیادہ مل گیا شکر زیادہ دیا ہے اور مجھے یہ چاہیے کہ میں دوسروں کو بھی دوں۔ جس بندے کو مثال کے طور پر نہیں ملتا یا کسی آدمی کو رزق کم ملتا ہے یا کوئی آفت آ جاتی ہے، اس کو بیمار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں یار بہت برا ہو گیا۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں مولا شکر ہے تو نے یہ تھوڑی سی تکلیف دے کر ہمیں بڑی تکلیف سے بچا لیا، ہمیں بڑے حادثے سے بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر انسان کو آزماتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو رزق کی کمی دے کر، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اگر ہم اس امتحان میں سے پاس۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارا امتحان نہ لے، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم ناقص ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں۔ اے مولا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے کو اس امتحان سے دور رکھ، تیری مہربانی ہے، تو ہمارے پر رحم و کرم فرما۔ رب تعالیٰ سے ہمیشہ رحم و کرم مانگنا چاہیے۔ تو دوستان محترم، یہ فلسفہ جو میں نے بیان کیا، کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار اللہ کسی کو دیتا ہے زیادہ، کسی کو نہیں دیتا ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ انصاف حشر کے دن ہوگا، وہاں پر ایک رائی جو ہے نا وہ بھی بہت بڑی ہے، اس سے بھی کم اور کم آپ کو
جھول نہیں نظر آئے گی کہیں بھی انصاف کے اندر۔ میرے دوستان محترم، یہ جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دکھاوے والا کام نہ کریں۔ ہم نے اگر قربانی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو میرے دوستو، میرے اس بیان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہمیں اللہ کے حکم کو زندہ رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہم نے ماننا ہے، اور جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں کہ مولا تم نے ہم اس تکلیف کو دے کر بڑی تکلیف سے بچا لیا ہے، یہ تیرا شکر ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔